دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سمجھ لینا، سیکھ لینا اور ان پر عمل کر لینا انسان کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ میں اور آپ اس معاشرے میں وقت گزارتے ہیں، یہاں ہمیں انتہا پسند، شدت پسند، انا پسند، خود پسند لوگ بہت زیادہ ملتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حقیقت پسند لوگ بڑے کم ملتے ہیں۔ خوابوں کی دنیا میں زندہ رہنا، خوش فہمیوں میں جینا، اپنی صبحیں اور شامیں کچھ خاص تخمینوں کے تحت گزار کر زندگی گزار دینا، یہ حقیقت پسندی سے دور رہنے والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ دین اسلام ہمیں حقیقت پسندی سکھاتا ہے، شعوری زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ جو نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں، جو چیز آپ کی نہیں ہے آپ اس کی ملکیت کا دعویٰ نہ کریں، جس چیز کا آپ حق نہیں رکھتے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کبھی بھی تیار نہ کریں۔ حقیقت پسند بننا، حقیقت پسند رہنا، حقیقت پسندی کی زندگی گزارنا، یہ کسی بھی شخص کو معاملہ فہم بھی کرتا ہے، مدبر بھی کرتا ہے اور اس کے لیے جینا آسان بھی کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خود سے کچھ چیزیں فرض کر لیں اور خود سے ہی کچھ چیزوں کو فرض کر کر انہوں نے اس کو حقیقت کا روپ دے کر اپنی زندگی میں طاری کر لیا ہے۔ میں نیک ہوں، اس بات کو بھی خود ہی لوگ طے کر لیتے ہیں۔ میں پڑھا لکھا، سمجھدار اور معاملہ فہم ہوں، اس کو بھی خود ہی طے کر لیتے ہیں۔ تمام لوگوں کو مجھ سے مشورہ کر کے چلنا چاہیے، یہ بھی لوگ خود ہی طے کر لیتے ہیں۔ حقیقت پسند نہیں ہوتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تربیت رک جاتی ہے، انسان جو سیکھ رہا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو زندگی میں حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں، ریالٹیز کیا ہیں، حقیقتیں کیا ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کیا، اس کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ آپ جو ہیں وہیں تک رہیں، آپ کے پاس جو ہے اس کے مطابق اپنے پیر پھیلائیں۔ آپ کا جتنا دائرہ کار ہے آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو طے کریں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بہت ساری آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، بے جا خواہشات سے بچ جاتا ہے۔ حقیقتوں کا سامنا کریں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم دیہاتوں میں دیکھتے تھے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر قرض اس بنیاد پر اٹھا لیتے تھے کہ مجھے اتنی سلامی بھی تو اکٹھی ہو جائے گی نا، لیکن قرض تو اکٹھا ہو جاتا تھا پر سلامیاں اکٹھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا لازمی نتیجہ پریشانی، آزمائش، مطالبہ کرنے والوں کی سختی، قرض کے نیچے دبا ہوا انسان، یہ اس کا لازمی اور فوری نتیجہ نکلا کرتا تھا۔ میرے بھائی، حقیقت پسند بڑھیں۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے سائے میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی دشواریوں کا شکار نہیں ہوتے، کبھی بھی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر رحمان ہے اور رحیم ہے، پھر سب سے بڑھ کر غفار ہے اور ستار ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اس طرح اظہار فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، کچھ نہیں تھے، تم عدم میں تھے، اس نے تمہیں وجود دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔
کبھی اس حقیقت سے کوئی شخص آنکھیں نہیں پھیر سکتا کہ یہ جو اس کا اپنا وجود ہے یہ بھی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا پر مبنی ہے۔ اس نے اپنا وجود بھی اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، قد کاٹ اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، حسن و جمال اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، تو پھر کیسی عجیب بات ہے یہ روزمرہ کے معاملات اپنی مرضی سے تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ جس طرح اس کا وجود، اس کا حافظہ، اس کے چہرے کی ساخت اس کی اپنی مرضی کی نہیں، رب رسول کی مرضی کی ہے، تو پھر یہ بھی زندگی اپنی مرضی کی نہ گزارے، اس حقیقت کا قائل ہو جائے کہ جینا بھی اسی طرح ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن زندگی اللہ کی دی ہوئی، رزق اللہ کا دیا ہوا، سانسیں اللہ کی دی ہوئی، لوگ جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت پسندی سے دور بات ہے۔ جس شخص نے جو مشینری بنائی ہے آپ اسی سے پوچھیں گے اس کو کیسے چلانا ہے، آپ اسی سے دریافت کریں گے کہ کیا چیز استعمال کرنے سے صحت ٹھیک ہوگی، کیا استعمال کرنے سے خراب ہوگی، آپ اسی طبیب حکیم کے مشورے سے چلیں گے۔ ہم من چاہی زندگی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ کائنات کا رب، اور جب بنائی اسی نے ہے تو چلے گی بھی اسی کے حکم کے ساتھ۔ دوسری بات، پوری دنیا اس بات کو اچھی طرح تسلیم کر لے کہ اللہ کے لاڈلے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ساری رعنائیاں، ساری خوبصورتیاں، سارا وقار اور ساری عزتیں نبی پاک کی غلامی میں جمع کر دی۔ اب کوئی شخص اگر یہ چاہے گا کہ میں حضور سے ہٹ کر کہیں سے عزت اویل کر لوں، نبی پاک علیہ السلام کی پیروی سے ہٹ کر کہیں سے میں کوئی خیر کٹھی کر لوں، تو یہ حقیقت پسندی سے دوری ہے، ہو نہیں سکتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کامیابی اسی شخص کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ساری کامیابیاں، سارا حسن، سارا کمال، ساری خوبصورتیاں حضور کی سنت اور شریعت سے وابستہ ہے۔ ہم جتنا مرضی نئے دور کا فیشن اوڑھ لیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم جا لیں، لیکن حق اور سچ یہی ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کہتے ہیں محبوب ان سے فرما دیں اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے۔ دوسری بات جو بڑی سمجھنے والی ہے اور غور کرنے والی ہے اسی سے وابستہ، کہ یہ بھی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ بدل سکتا ہے، ستارے زمین پر آ سکتے ہیں، اس زمین کا سارا نظام بدل سکتا ہے، پر رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ آج جو لوگ قادیانیوں کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں اپنے دلوں میں نرم گوشے پیدا کرتے ہیں اور وہ روغن خیالی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک آخری نبی ہیں، اور اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا؟ یہ طے شدہ حقیقتیں۔ اب حقیقتوں کو کوئی شخص بدلے گا، وہ اپنی عقل کو گمراہی کے رستے پر ڈالے گا، یہ حقیقت طے ہے اور قیامت تک طے ہے۔ اور فرما گئے ہیں ہادی کہ لا نبی بعدی، خود فرما دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ اس حقیقت کو میرا خیال ہے ہر شخص کو منوان تسلیم کر لینا چاہیے۔ تیسری بات، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، ان حقیقتوں کے بعد کائنات کی، اللہ رسول کو ماننے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے
کہ دنیا میں